السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں یار من عاشق پارٹ 4۔ گل ابھی 7 سال کی تھی جب ان کے یہاں ایک اور پری آئی جس کا نام انہوں نے چشم گل رکھا۔ گل بالکل ہی گلبانو کی کاپی تھی، وہی کالی آنکھیں، سفید رنگ حسام کی طرح، جبکہ دوسری طرف چشم کے نقش حسام کے تھے اور آنکھیں بھی بھوری اور معصوم چہرہ بالکل، اور تھوڑا اٹک اٹک کر بات کرتی جس پر حسام اور گلبانو ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتے۔ حسام کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ سب گھومنے پھرنے جا رہے تھے تو اچانک کچھ گاڑیاں ان کے کار کے سامنے آ گئی، جن میں سے ایک آدمی ہاتھ میں گن لیے اترا۔ حسام اور گلبانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زمان شاہ؟ گلبانو خوف سے زیر لب بولی تھی، جبکہ وہیں گل کے سر میں چوٹ لگنے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن چشم اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں رہی تھی کیونکہ وہ محض 3 سال کی تھی۔ زمان شاہ تو کب کا مر چکا۔ یہ جو سامنے ہے یہ پاشا ہے۔ زمان شاہ زہر آلود لہجے میں نفرت لیے گلبانو کو سر تپاؤ دیکھ کر بولا۔ زمان شاہ کی بات پر گلبانو نے حسام کا بازو مضبوطی سے تھام لیا اور چشم ڈر کر حسام کی ٹانگوں سے چپکی ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان کی عزت تھی تم، لیکن تمہیں عزت راس نہ آئی، ہاں؟ زمان شاہ نفرت لیے گلبانو کی جانب آتا ہوا بولا۔ دیکھو زمان شاہ، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب تم یہ سب کر کے خاندانی دشمنی کا آغاز کر رہے ہو۔ بھول جاؤ ماضی کو۔ حسام گلبانو اور چشم کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ حسام کی بات پر زمان شاہ پاگل پن میں ہنس دیا۔ بدلہ لینا ہے مجھے، اور یہ سکون تبھی ملے گا جب تم سب کو مٹی میں نہ دفنا دوں۔ زمان شاہ گن کا رخ حسام کی جانب کرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ فائر ہوتا گلبانو جلدی سے حسام کے سامنے آ گئی اور گولی سیدھی گلبانو کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ حسام گلبانو کو اپنے ہاتھوں میں دم توڑتا دیکھ کر ٹوٹ گیا اور غصے سے زمان شاہ کی جانب بڑھا، پر زمان شاہ نے اسے بھی فائر مار کر، اور حسام بھی گلبانو کے پہلو میں گرتا چلا گیا اور اپنی ہمیشہ بند ہوتی آنکھوں سے آخری دفعہ چشم کا ڈرا سا چہرہ دیکھ کر کرب سے آنکھیں بند کر لی اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ زمان شاہ کی نفرت یہاں بھی ختم نہ ہوئی اور وہ چشم کی جانب بڑھا۔ چشم اپنے ماما پاپا کو خون میں نہایا دیکھ کر ڈرتی رونے لگ گئی، لیکن زمان شاہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر بھاگ کر اپنے ماما پاپا کے پاس گئی۔ ممی، پاپا! چشم بہتے آنسوؤں سے دونوں کو اٹھا رہی تھی۔ آج گندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے، زمان شاہ نفرت سے چشم کو دیکھ کر بولا۔ چشم مسلسل زمان شاہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ڈرتی ڈرتی پیچھے ہونے لگی۔ مجھے مت مارو انکل، چشم نفی میں سر ہلا کر زمان شاہ کو بولی، لیکن زمان شاہ کے سر پر خون سوار تھا، تبھی اس معصوم بچی پر بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی مارتا اچانک پولیس کی گاڑی نظر آئی، اسے چشم کو دھکا دیتا وہاں سے چلا گیا۔ چشم کی ہمت اب جواب دے چکی تھی، تبھی آخری دفعہ اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ گل کو جب ہوش آیا تو اس کے ماں باپ کو پولیس والے لے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے ماما پاپا کا حادثے میں انتقال ہو چکا ہے، تاکہ بچی کے ذہن پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ گل بہت روئی، چیخی، چلائی۔ چشم مسلسل بے ہوش رہی۔ گل کافی سمجھدار تھی، تبھی چشم کا خیال رکھ رہی تھی۔ چشم کو جب بھی ہوش آتا تو وہ سب اس کے چھوٹے سے دماغ میں آ جاتا اور وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارتی اور ڈر جاتی، لیکن گل نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر ایک فیملی نے گل اور چشم کا خیال رکھا، لیکن جلد ہی ان کی اصلیں سامنے آ گئی جب انہوں نے چپکے گھر اور سارا بزنس سنبھال لیا اور گل اور چشم کو گھر سے باہر نکال دیا۔ گل تب 12 کلاس میں تھی اور کافی سمجھدار تھی، لیکن لڑکی تھی اور یتیم بھی، اس لیے کچھ نہ کر سکی اور چشم کو لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے لگ گئی۔ ٹیوشن پڑھا کر گزارا کیا اور پھر نوکری، پھر آخر تھک ہار کر ایک جگہ اسے اچھی نوکری مل ہی گئی، لیکن وہاں کے باس کی گندی نظر گل کے حسن پر تھی۔ تبھی وہاں سے نوکری چھوڑ کر اور جگہ پر قسمت آزمائی اور آخرکار حسن کمپنی میں زرون نے اسے نوکری دے دی اور پھر نہ جانے کب اس سے محبت کر بیٹھا۔ زمان شاہ نے گلبانو اور حسام کے قتل کے بعد شاہ سائی کو اس بات کا بتا دیا کہ ان کی لاڈلی بیٹی بھی ان کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ شاہ سائی کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا سہنا، لیکن شاہ سائی نے بہت کوشش کی گلبانو کی بیٹیوں کو تلاش کرنے کی، لیکن وہ نہ جانے کہاں جا چکی تھی، جبکہ شاہ بخت نے اپنے پاپا کے منہ سے کافی بار گلبانو کا ذکر سنا تھا، اس لیے 1-2 بار شاہ سائی سے پوچھا بھی، لیکن شاہ سائی نے ہمیشہ اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا،
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شاہ بخت اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے چل پڑے۔ اب کسی قسم کا کوئی نقصان اٹھانے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہزائی نے کبھی شاہ کو اس نے ماں باپ کا بھی نہیں بتایا تھا، لیکن آج شاید سب رازوں پر سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ حال میں شاہزائی تو اپنی جگہ ساکت تھے جب شاہ بخت نے صوفہ سنبھالا اور ساتھ ہی چشم کو بھی بٹھا لیا۔ کون ہو تم؟ گل نے سختی سے پوچھا۔ ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ تو میں سیدھے لفظوں میں بتاتا چلوں کہ میں شاہ بخت مغل، تمہارا یعنی نور گل کا کزن ہوں، اور یہ تمہارے نانا ہے۔ شاہ آہستہ آہستہ بولتا سب پر بم پھوڑ گیا۔ یہ سن کر چشم کے سر اٹھا کر شاہزائی کی جانب دیکھا، جن کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ میری گلبانوں کی آخری نشانی۔ شاہزائی چشم کو گلے لگاتے روتے ہوئے بولے۔ چشم نے کبھی اپنے نانا کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اس کے دل کرتا تھا کہ کاش اس کے بھی نانا نانی ہوں جیسے سب لوگوں کے ہوتے ہیں، اور آج آخر اس کی یہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ اپنے نانا کے گلے لگ کر چشم سے سک اٹھی اور زاروں قطار رونے لگ گئی۔ وہیں گل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جسے اس نے بہنے دیا۔ کون نانا؟ ہاں کون نانا؟ کوئی نہیں ہے آپ ہمارے، چلے جائیں یہاں سے۔ گل رخ موڑ کر سخت لہجے میں روتے ہوئے بولی۔ زرون نے گل کا ہاتھ تھاما۔ گل کی بات پر شاہزائی کا دل دکھ سے بھر گیا، جبکہ شاہ بخت سب سے انجان بنا اپنی چشم کو دیکھ رہا تھا جو شاہزائی کے گلے لگے روئی جا رہی تھی۔ گل میری بچی، شاہزائی نے گل کو کہا، لیکن گل نے ہاتھ سے دور رہنے کا کہا، جس کو شاہ بخت نے ناگوار نگاہ سے دیکھا۔ دوسری طرف زرون اور باقی اس کی فیملی بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ حسن صاحب خود شوق میں تھے کہ وہ جسے اب بے سہارا سمجھ رہے تھے، وہ اتنے بڑے اور قابل عزت دار خاندان کی بیٹی تھی۔ رفعت بیگم کو بھی شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن سب خاموش تھے۔ کچھ نہیں آپ ہمارے، جب ہم بھوک سے مر رہے تھے تب آپ کہاں تھے؟ ہاں، جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ جب رات کو ٹھنڈ میں ہمیں آپ کی ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ اب جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں تو یاد آ گئی ہماری؟ گل سختی سے آنسو صاف کر کے بولی۔ شاہزائی سر جھکا گئے۔ گل، تم زیادہ بول رہی ہو اب۔ داجی نے بہت تلاش کیا تھا تم لوگوں کو۔ شاہ بخت صوفے پر سے اٹھ کر گل کے سامنے آتا ہوا بولا۔ احسان کیا ہے، جا کے بدلہ ہم نہیں دے سکتے، یا اس لیے خدا کے لیے میری اور میری بہن کی جان چھوڑ کر چلے جائیں آپ لوگ۔ ہم خوش ہیں ایسے ہی۔ گل چشم کا ہاتھ پکڑ اپنی جانب کھینچ کر بولی۔ آپیا، مجھے نانا جی کے ساتھ رہنا ہے۔ چشم روتے روتے بولی۔ چشم کی بات پر گل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، رہو تم، لیکن بھول جاؤ پھر مجھے بھی۔ گل چشم کو دیکھ کر بولی۔ آپیا، پھر چشم سسک اٹھی۔ گل، ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ لو، یہ تم اپنے رشتے گوا لوگی جو ابھی اتنے سالوں بعد ملے ہیں۔ زرون آہستہ آہستہ بولا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ نام نہاد رشتے دار، جہاں اتنے سال گزر گئے وہاں یہ سب بھی۔ گل اپنے تیزی سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ خیر، تمہاری زندگی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن چشم کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ شاہ چشم کو اپنے ساتھ لگا کر گل کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ تم ہوتے کون ہو چشم پر اپنا حق جتانے والے؟ گل نے غصے سے شاہ کو دیکھا، جس پر شاہ نے مسکراہٹ اچھالی۔ کیونکہ چشم صرف اور صرف میری ہے، اور ابھی تمہارے سامنے یہ حق بھی میں لے کر دکھاؤں گا۔ شاہ لہجے میں پختگی لیے گل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جبکہ چشم پھر سے سب کچھ بھلا کر اپنے نانا کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے، گل نے کہا، جبکہ شاہ بخت نے گل کی بات کو نظر انداز کیا اور بڑھ کر چشم کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب، شروع کریں۔ شاہ چشم کو محبت بھری نظر سے دیکھ کر مولوی سے بولا، جو ابھی ریان کے ہمراہ آیا تھا۔ شاہ بخت مغل، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ گل غصے سے سرخ ہوتی دہاڑی تھی، جسے شاہ نے سرے سے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ اپنا کام کریں۔ مولوی کو خاموش پا کر شاہ سخت لہجے میں اختیار کرتا ہوا بولا، جس پر مولوی ڈرتا ڈرتا بولنا شروع ہو گیا، جبکہ دوسری طرف چشم کبھی شاہ کو دیکھتی تو کبھی گل کو۔ میں آپیا کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گی۔
چشم گل کو پہلی بار یوں غصے میں دیکھ رہی تھی، تبھی ڈرتے ڈرتے آہستہ ساتھ بیٹھے شاہ کو مدھم آواز میں بولی۔ شاہ چشم کی بات پر غصے بھری نظر سے گل کو دیکھتا ہے۔ لٹل پرنسس، تمہاری آپی کا وہ غصہ وقتی ہے، اور پھر تمہیں اپنے نانا کے ساتھ نہیں رہنا کیا؟ شاہ آہستہ آہستہ بولتا چشم کا ہاتھ سہلا کر بولا۔ شاہ کی بات پر چشم حیرت میں پڑ گئی۔ نانا جان کے ساتھ تو رہنا تھا اسے، لیکن اپنی جان سے عزیز بہن کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسی کشمکش میں تھی وہ، جسے شاہ نے بآسانی چشم کی آنکھوں سے پڑھ لیا۔ ڈونٹ وری لٹل پرنسس، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ ہلکا سا مسکرا کر چشم کی جانب جھک کر آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ چشم نے ایک نظر شاہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے پناہ محبت تھی، اور پھر اپنے نانا کی جانب دیکھا جو خاموش تھے، اور پھر سر جھکا گئی۔ شاہ نے آہستہ سے چشم کے گھونگھٹ نکالا۔ شاہ نے مولوی کو اشارہ کیا، جس نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ جب چشم نے قبول ہے جواب دیا، تب گل ایک غصے بھری نظر ڈال کر رخ پھیر گئی، جبکہ شاہ اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس کرنے لگا۔ نکاح جیسے مقدس فریضہ ادا کرنے کے بعد زرون نے بڑھ کر چشم کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شاہ کو گل کی جانب سے تسلی بھی دی۔ اس کے بعد شاہ سائی خاموش ہو گئے، آگے بڑھے اور چشم کو سینے سے لگا لیا، اور پھر دوسری جانب شاہ کو گلے لگا کر ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ چشم چپ تھی۔ مائی لٹل پرنسس، چلو سالی صاحبہ سے بھی دعا لے لیں۔ شاہ چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے چشم کا ہاتھ پکڑ کر شان سے چلتا ہوا گل کے پاس آیا۔ گل نے افسوس سے چشم کو دیکھا، یوں دیکھنے پر چشم کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ گل، تم مجھے بالکل اپنی بہن کی طرح عزیز ہو، چشم کے علاوہ کچھ مانگتی تو میں جان تک دے دیتا، لیکن شاہ چشم کو دیکھ کر بولتا ایک لمحے کے لیے رکا۔ But I am really sorry. I can't live without my little princess. It's too much difficult to me. Sorry again. شاہ سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا آخر میں گل کی جانب دیکھا۔ شاہ بخت، جس نے کبھی سوری جیسا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا تھا، آج صرف اور صرف چشم کی خاطر گل سے اپنے اس فعل پر معافی مانگ رہا تھا۔ شاہ بخت مغل، تمہیں جو چاہیے تھا تمہیں مل گیا، اب جاؤ میرے گھر سے، گل سخت لہجے میں بولی۔ آپ پیا، چشم روتی ہوئی پہلی بار بولی۔ گل نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، تبھی اسے چشم کے آنسو بھی نہیں پگھلا رہے تھے۔ ایک طرف گل بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہ ناراض تھی، غصہ تھی، لیکن آخر کب تک یوں رہتی، مان ہی جاتی۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا چشم کے لیے، لیکن شاہ نے سب پر پانی پھیر دیا، یہی بات اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ لیکن دوسری جانب چشم بھی ٹھیک تھی، وہ ہمیشہ رشتوں کو ترسی ہوئی تھی، اور اس نے شاہ سے نکاح یہی سوچ کر کیا کہ گل پر سے بوجھ کم ہو جائے۔ گل کو ہمیشہ چشم کی وجہ سے پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب چشم بھی اتنا تو سمجھتی ہی تھی کہ گل کو بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ بس یہی سوچ کر اس نے شاہ سے نکاح کیا، لیکن اسے پتا کیا تھا، کیا پتا یہ کر کے وہ گل سے دور ہو جائے گی۔ چلو جاؤ چشم، آج سے میرا آخر خونی رشتہ بھی ختم، گل رگڑ کر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ چشم کے آنسو مزید نکل آئے۔ گل پلیز، اتنی ضد کس لیے آخر؟ میں بھی ہمیشہ اپنوں کو ترسا ہوں، جس طرح تم لوگ، لیکن اگر اب تمہیں سب کھوئے رشتے مل رہے ہیں تو بجائے تم ان کو سمیٹ لو، الٹا ان کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ شاہ گل کو سمجھا رہا تھا۔ مسٹر شاہ بخت، اپنا فضول لیکچر اپنے پاس رکھے اور اپنے شاہ سائی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے جائے۔ آپ نے جو کیا یہی بہت ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گی، گل تنزیہ بولتی چشم پر نظر ڈال کر بولی۔ شاہ غصے سے لب بھیج کر رہ گیا۔ تم پچھتاؤ گی ایک روز، اپنے ہاتھوں سے سب در بند کر چکی ہو، شاہ سختی سے بولتا روتی ہوئی چشم کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اور وہاں سے باہر جانے کو قدم بڑھا چکا تھا جب شاہ سائی کی آواز پر رکا۔ ٹھیک ہے گل بچے، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ہم دل پر پتھر رکھ اسے قسمت کا فیصلہ سمجھ لیں گے۔ آپ کو ہمارے ساتھ نہیں جانا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی ہم کوئی زبردستی کریں گے۔ لیکن شاہ سائی بے بسی سے بولے۔ گل اور چشم دونوں ان کو گلبانوں کی طرح عزیز تھے، لیکن گل کی اس طرح کے لہجے پر وہ بہت دکھی تھے۔ گل کا حق تھا بے شک، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ شاہ سائی نے بہت تلاش کیا تھا ان کو، آخر آج وہ ملی بھی تو کن حالاتوں میں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سامنے آپ کا نکاح کروا کر اپنا فرض ادا کریں، اور امید ہے کہ آپ کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پہلے جو بھی ہوا، لیکن اب آپ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم آپ کو کبھی یوں اکیلا نہیں رہنے دے سکتے۔ شاہ سائی نے گل کو دیکھ کر کہا۔ یہ سن کر زرون کی سانس میں سانس آئی۔
جو شاید گل کو اس حد تک غصے میں دیکھ کر یہی سمجھ چکا تھا کہ وہ اب نکاح نہیں کرے گی۔ لیکن شاہزائی نے تو اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ مجھے منظور ہے، گل زرون کو دیکھ کر بولی۔ یہ سن کر زرون تو جھوم اٹھا، جبکہ شاہ نے ہلکی اسمائل زرون کو دیکھ کر اچھالی۔ چلو ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح، شاہ زیر لب آہستہ سے بولا۔ دوسری طرف چشم شاہزائی کی بات پر جلدی سے آنسو صاف کرتی خوشی سے کھل گئی، اور شاہ سب کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتا جھک کر چشم کے رخسار پر بوسہ دے گیا۔ چشم شاہ کے اچانک اس عمل پر سمٹ گئی اور چہرہ سرخ ہو گیا، اور آہستہ سے نظر اٹھا کر سب کو دیکھا جو سب مصروف تھے، اور پھر ایک نظر شاہ کو خود کو ایسے شو کروا رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، جبکہ زرون اپنی ہنسی مشکل سے دبا گیا جس نے شاہ کو یوں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اور پھر اگلے 10 منٹ بعد گل زرون کے ساتھ مقدس بندھن میں بن چکی تھی۔ شاہزائی خوش تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی بیٹیوں کی شادی دیکھی، اور اسی بات کا شکر وہ نہ جانے کتنی بار دل ہی دل میں ادا کر چکے تھے۔ دوسری جانب حسن صاحب بھی خوش تھے کہ رفعت بیگم نے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنایا، ورنہ دل ہی دل میں ان کو اپنی بیگم کی جانب سے یہی ڈر تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے۔ نکاح پر شاہ نے زرون کو دل سے مبارکباد دی اور گل کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آئی ڈونٹ کیئر تم کیا سوچتی ہو میرے بارے میں اور کیا نہیں، لیکن جب بھی تم مشکل میں ہوگی تو مجھے اپنے بھائی کے طور پر پاؤ گی، اور یہ شاہ بخت مغل کا وعدہ ہے۔ شاہ پختہ لہجہ اختیار کرتا گل سے بولا، جبکہ گل خاموش رہی۔ شاہزائی نے بڑھ کر گل کو سینے سے لگا کر دعا دی۔ شاہزائی کے گلے لگ کر گل کو بالکل اپنی ماما والی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اتنے سال بعد اتنے مشکل دن گزار کر یہ خوشبو اس نے محسوس کی تھی جس پر وہ اپنا اختیار کھو گئی تھی، اور زاروں قطع شاہزائی کے گرد حصار بنا کر رونے لگ گئی تھی۔ شاہزائی بھی اپنی نواسی بھی جو بالکل گلبانوں کی کاپی تھی یوں گلے لگا روتے دیکھ کر آنکھیں بھیگ گئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئے، پھر شاہ نے گلا کھنکارا اور گل شاہزائی سے الگ ہوئی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی شاہزائی، کبھی نہیں، گل منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، جبکہ شاہ نے کندھے اچکا دیے۔ سب سیٹ ہو جائے گا، شاہ نے زرون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر زرون مسکرا دیا۔ شاہزائی چاہتے تھے کہ وہ اپنے گھر سے اپنی نواسی کی رخصتی کرے، لیکن گل نے منع کر دیا کہ وہ شاہزائی اور شاہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی، اور پھر یوں ہی سادگی سے گل شاہزائی اور شاہ کی دعاؤں میں چپ چاپ رخصت ہو گئی، اور شاہزائی چشم کو سینے سے لگائے شاہ پیلس لے گئے۔ لیکن رخصتی ابھی نہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے، وہ دھوم دھام سے اپنے لاڈلے پوتے اور نواسی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر شاہ دانت پیس کر رہ گیا، اور چشم شاہ کے جذبات سے ناواقف بس اپنے نانوں کے سینے سے لگی بیٹھی رہی۔ شاہ تب کر اپنے روم میں چلا گیا، جسے شاہزائی نے بالکل نظر انداز کیا، جبکہ ریان اپنی ہنسی دبا کر رہ گیا۔ اینی مسکرا رہی تھی سب کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر، ورنہ یہ محل بس ایک مکان تھا جہاں دل جلانے والی ویرانی تھی اور وحشت اور خوف، ہر طرف ہو کا عالم، لیکن اب یہ مکان سے گھر بن گیا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں اب انسان ایک ہستی بستی فیملی رہ رہی ہے۔ گل کو رفعت بیگم خود شفقت سے زرون کے کمرے میں چھوڑ کے آئی تھی، جس پر زرون بھی کافی خوش تھا اور حسن صاحب بھی، لیکن کچھ نصیحت کرنا نہیں بھولی تھی۔ گل بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے دل میں کوئی ایسی بات رکھوں جو آگے جا کر ہمارا گھر خراب کر دے، اس لیے میں کیا سوچتی ہوں تمہارے بارے میں یہ بتانا میرا فرض ہے۔ رفعت بیگم گل کو آہستہ آہستہ لے کر جاتے ہوئے بولی۔ گل خاموش رہی۔ جب زرون نے تم سے شادی کی بقت کی تو مجھے بہت برا لگا تھا، اور ایک ماں کے ناطے میرے بھی بہت سارے خواب تھے جسے زرون نے توڑ دیا، اور کچھ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید تم دولت کے لالچ میں زرون سے شادی کر رہی ہو۔ رفعت بیگم آہستہ شرم سے بولی۔ گل چپ چاپ سن رہی تھی۔ لیکن پھر جب تمہیں دیکھا تو تم مجھے میری سوچ سے بڑھ کر بہتر ملی، لیکن پھر بعد میں تمہارے نانا، تب سے مجھے یہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے دل پر کہ میں نے کل بہت غلط کیا۔ رفعت بیگم اپنی سوچ پر شرمسار ہو رہی تھی۔ آنٹی، یہ قدرتی بات ہے، ہم کسی بھی شخص کو جاننے سے پہلے ہی اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ میرے لیے میری ماما کی جگہ ہے، اور ماں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ گل مسکرا کر رفعت بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی، میں یہ سب اس لیے بتا رہی تھی کہ تم میرے بارے میں یا میں تمہارے بارے میں کوئی بات دل میں نہ رکھے۔ رفعت بیگم سچے دل سے بولی،
جس پر گل مسکرا دی۔ زرون کو بہت لاڑ پیار سے ہم نے پالا ہے، جو اس نے مانگا ہم نے جیسے بھی کر کے اسے دیا، اور مجھے امید ہے کہ اس کا انتخاب بھی بے مثال ہوگا۔ رفت بیگم کمرے میں داخل ہوتی گل کی طرف دیکھ کر بولی، جس پر گل سر جھکا گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ یہ شادی اس نے مجبوری میں کی ہے، اور زرون اور اس کے گھر والے نہ جانے کتنی امیدیں باندھ رہے تھے، لیکن وہ چپ ہی رہی۔ رفت بیگم گل کو زرون کے مزاج کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر پھر پیار دیتی چلی گئی، جبکہ گل خاموش اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گل نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، جہاں ہر چیز اپنی مثال آپ تھی، اور کمرے میں ہر چیز زرون کے اعلیٰ ذوق کی نشانی تھی۔ گل نے دل ہی دل میں زرون کے ذوق کو داد دی۔ کمرے میں گولڈ پینٹ ہوا تھا اور ہر قابل استعمال ہر چیز تھی۔ بڑے سائز کا بیڈ جو بہت خوبصورت ڈیزائن کا بنا تھا، کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ گل کو تھکن کا احساس ہوا تھا اور کچھ سوچے اور دماغ پر زور کی وجہ سے وہ بہت تھکی ہوئی تھی، تبھی اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ زرون نے اپنے اندازے سے گل کے لیے کچھ سوٹ رکھے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر گل حیران ہوئی۔ سوٹ کے رنگ بہت پیارے تھے۔ گل ان میں سے ایک نیوی سوٹ لے کر بات لینے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد آ کر بالوں کو ڈرائر سے سکھایا اور پھر انگلیاں مروڑتی ہوئی بیڈ کی ایک سائڈ پر ٹک گئی۔ زرون کا انتظار کرنا چاہیے کہ نہیں، گل خود سے سوال کرنے لگی۔ کوئی جواب نہ پا کر گل آخر تھکن کی وجہ سے بیڈ پر لیٹ ہی گئی تھی اور کچھ پل بعد ہی گہری نیند میں سو چکی تھی۔ زرون رفت بیگم اور حسن صاحب کی اچھی باتوں والے لیکچر لیتا ڈھیروں خواب دل میں بسائے کمرے کے سامنے آ کر رکا اور اپنا حلیہ ٹھیک کیا، پھر گہری مسکراہٹ لیے کمرے کا ہینڈل گھماتا اندر آیا، لیکن سامنے ہی گل کو دوسرے کپڑوں میں بیڈ پر سوتا دیکھ وہیں جم گیا۔ اسے تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی، لیکن گل اس کے سب خواب چھین کر مزے سے سو رہی تھی۔ زرون آہستہ آہستہ چلتا ہوا گل کے پاس آیا اور دیکھا وہ سو رہی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی ہوگی۔ زرون خود کو تسلی دیتا وہاں سے چلتا ہوا اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد شاور لے کر باہر آیا تو گل ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ زرون مسکرا دیا اور چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور آہستہ سے گل کے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کیے اور غور سے چہرہ دیکھا، جو کسی بھی زیب و آرائش سے پاک تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ سختیاں دیکھی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تمہارا ہر دکھ میں ختم کر دوں گا۔ زرون آہستہ آہستہ بولتا گل کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا دور ہوا اور بہت مشکل سے اپنا دھیان ہٹا کر پلو لیتا ہوا صوفے پر جا کر لیٹ گیا، کیونکہ جب تک گل اس پر یقین نہیں کر لیتی تب تک وہ اس سے دور ہی رہنا چاہتا تھا، تاکہ گل کو یہ نہ محسوس ہو جو کہ زرون کو اس کی قربت کی طلب ہے۔ آخر ڈھیروں سوچوں کے بعد نہ جانے کب زرون کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ رات کا کھانا بھی شاہ نے مشکل سے کھایا، مسلسل چشم کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی شاہ زائی نے ٹوکا، مانا کہ تمہاری بیوی ہے، لیکن اس طرح گھورنا تو بند کرو۔ شاہ زائی نے بہت سختی سے کہا، جس پر شاہ نے چشم کو واقعی گھوری سے نوازا، جو ڈر کر شاہ زائی کے بازو سے چپک گئی۔ شاہ زائی نے ایک سخت نظر شاہ کو دیکھا۔ باقی کا کھانا شاہ چپ چاپ اپنے کھانے پر مصروف رہا۔ شاہ زائی نے مشکل سے اپنی ہنسی قابو کی۔ شاہ زائی کا سارا لاڑ پیار چشم لے رہی تھی اور شاہ زائی بھی چشم کو سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے، جس میں شاہ کو بالکل ہی وہ نظر انداز کر چکے تھے، اور اسی بات پر شاہ کو تپ چڑھ رہی تھی۔ شاہ زائی چشم کو کھانا کھانے کے بعد اس کی ماما کے بارے میں ڈھیر ساری باتیں سنانے کے بعد کمرے میں چھوڑ آئے۔ چشم کمرے میں آئی تو سامنے ہی شاہ صوفے پر بیٹھا سیل میں مصروف تھا۔ چشم کی معصوم سی شکل سے ڈرتے ہوئے شاہ کو دیکھا اور پھر بند دروازے کو۔ اب وہ نہ اندر جا پا رہی تھی اور نہ باہر۔ اوپر سے شاہ کا غصہ دیکھ کر تو اس کے ہاتھ پاؤں ہی پھول رہے تھے۔ شاہ چشم کو وہیں کھڑا دیکھ کر سیل جیب میں رکھ کر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ شاہ کے چہرے پر سختی تھی، جس سے ڈر کر چشم پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی اور شاہ نے دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھ کر بھاگنے کے سارے راستے ختم کر دیے۔ چشم خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہ چشم کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ جب اتنا ڈرتی ہو تو کیوں کرتی ہو ایسے؟ شاہ چشم کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ میں چشم نے منہ کھولا، جسے شاہ نے انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ You know what? I am so happy. جانتی ہو کیوں؟
शाह झुक कर चश्म की आंखों में देखता हुआ बोला। चश्म का चेहरा खौफ और शर्म से लाल पीला हो रहा था और शाह के सवाल पर नाम में सर हिला दिया, जिसे देखकर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है, मुझे मेरी लिटिल प्रिंसेस मिल गई है, शाह मोहब्बत से कहता हुआ चश्म के हाथ चूम गया था। शाह की बातें और हरकत देखकर चश्म का नाजुक दिल बंद होने लगा था। और एक तुम हो जो मेरे बेलगाम जज्बात से अनजान हो, शाह ने हल्का सा शिकवा किया, जिससे चश्म के दिल की धड़कन मजीद बढ़ रही थी और शर्म से सर झुक गया। शाह को उसकी हर अदा ही दिलो जान से अजीज थी। इस तरह शर्माना शाह को बेबस कर रहा था। तभी आहिस्ता से चश्म की पेशानी पर लब रखे। चश्म के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे और फिर शाह की शर्ट से उठती मशहूर कुन खुशबू मजीद उसके हवास खोने की वजह बन रही थी। शाह ने गौर से चश्म की तरफ देखा। चश्म ने डर से आंखें बंद कर ली थी। शाह चश्म को देखकर मुस्कुरा दिया और अपने साथ लगाता हुआ चलता बेड तक आया। इतना डरती क्यों हो लिटिल प्रिंसेस? शाह चश्म को बेड पर बिठाकर खुद नीचे बैठकर नर्म लहजे में बोला। शाह की बात पर चश्म होंठ दांतों तले दबाकर चबाने लगी थी, जिस पर शाह ने घूर कर उसे देखा। डोंट डू दिस लिटिल प्रिंसेस, और हाथ बढ़ाकर चश्म के लबों को दांतों की कैद से निकाला। चश्म चुपचाप बैठी थी सर झुकाकर। तभी शाह ने मुस्कुराते हुए जेब से एक डिब्बी निकालकर चश्म के हाथ में दी, जिसे देखकर चश्म ने हैरत से शाह को देखा, जो पुरशौक निगाह से चश्म की एक एक हरकत को देख रहा था। ये मेरी तरफ से हमारे निकाह का छोटा सा गिफ्ट। चश्म की परेशानी को ख़त्म करने के लिए शाह ने मुस्कुराकर चश्म के गाल थपथपाकर कहा। चश्म ने शाह के इशारे से उस डिबिया को खोला, जिसमें उस दिन वाली खरीदी हुई अंगूठी थी। खूबसूरत सी अंगूठी थी। रिंग को देखकर चश्म ने शाह को देखा, जो मुसलसल उसे ही देख रहा था, और फिर रिंग को, जो बहुत प्यारी थी। चश्म की आंखों में रिंग देखकर जो खुशी आई थी वो शाह से छुपी न थी। तभी चश्म के हाथ से डिबिया में से रिंग निकाल कर शाह ने चश्म को देखा। हाथ आगे करो, शाह ने मोहब्बत से कहा। चश्म ने झिझकते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपना कांपता हुआ हाथ शाह के सामने किया। शाह ने नरमी से चश्म का हाथ पकड़कर एक नज़र चश्म की झुकी पलकों को देखा और आहिस्ता से रिंग पहनाकर हाथ पर लब रख दिए। चश्म का झुका हुआ सर मजीद झुक गया और दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। चेहरे पर शर्म और हया के रंग फैले हुए थे। जब शाह यकटक बस अपनी लिटिल प्रिंसेस के चेहरे पर बिखरे रंग देखने में खो गया था। कौन कहता है कि वो खूबसूरत नहीं है? कोई शाह बख्त मुगल की नज़र से एक बार चश्म गुल को देख लेता तो ये बात कहना तो दूर, सोच भी ना सकता। वो नन्ही सी जान शाह के लिए क्या है और वो ही जानता था। तुम्हें पसंद आई? शाह चश्म का चेहरा ऊपर करके सवाल करने लगा, जब चश्म ने रिंग की जानिब देखकर आहिस्ता आहिस्ता सर हिला दिया। जब कोई चीज़ देता है तो बदले में थैंक्स कहना फ़र्ज होता है। शाह ने लौ देती निगाह से देखते हुए चश्म से कहा। थैंक्स। चश्म शाह की बातों और उस तरह देखने से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, तभी ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। वैसे दोस्तों को थैंक्स नहीं बोलते, शाह शरारत से बोला। इस पर आंखों में हैरत लिए चश्म ने शाह को देखा। कौन दोस्त? चश्म ने पूछा। ऑब्वियसली वी आर नाउ फ्रेंड्स लिटिल प्रिंसेस, शाह मुस्कुराता हुआ बोला, जिस पर चश्म का मुंह खुल गया। आप कैसे मेरे दोस्त? चश्म की सुई वहीं अटकी हुई थी। देखो ना प्रिंसेस, गिफ्ट देने से और लेने से दोस्ती होती है, और मैंने अभी गिफ्ट दिया तो मतलब अब से हम दोस्त। शाह चश्म की हालत में महफूज होता हुआ बोला, जिसे सुनकर चश्म परेशान हुई। पर मैं तो कुछ भी नहीं दिया आपको को। चश्म परेशानी से बोली, जिस पर शाह ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। हाँ, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, कुछ सोचना चाहिए अब। शाह थोड़ी तले हाथ रखकर पुरसोच अंदाज में बोला, जिस पर चश्म ने जल्दी से ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाकर रजामंदी दी। शाह को वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। दिल था कि वो बेईमान हुए जा रहा था, लेकिन फिर भी मुश्किल से खुद पर काबू रखे हुए था। आप परेशान ना हो, मैं कल ही नानू से बोलूँगी, वो मुझे एक गिफ्ट ला कर देंगे, फिर मैं आपको दे दूँगी। चश्म शाह को सोचता हुआ देखकर मासूम सी सूरत बनाकर परेशानी ख़त्म करते हुए बोली, जैसे उसे अच्छा ना लगा हो कि शाह परेशान हो।
نہ ہی وہ اسے ناراض کرنا چاہتی تھی۔ تبھی جلدی سے اپنا دماغ چلا کر بولی۔ چشم کی بات پر شاہ کھل اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے چشم کے نرم و ملائم گال پکڑ کر آہستہ سے کھینچے جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ شاہ کو وہ ہمیشہ ایک چھوٹی بچی ہی لگتی تھی، تبھی اسے ٹریٹ بھی بالکل ویسے ہی کرتا تھا۔ سو سویٹ مائی لٹل پرنسس، شاہ چشم کے گال کو دبا کر ناک کی جانب کرتا بلی کی طرح کی شکل دے کر بولا اور خود ہی ہنس دیا۔ چشم پریشان سی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے ہنسنے پر شاہ کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جسے چشم نے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ شاہ کے ڈمپل ہمیشہ اسے اٹریکٹ کرتے تھے، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں شاہ کے خوبصورت چہرے کو چھونے کا دل کرتا تھا۔ شاہ چشم کے ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو میرے لیے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ زندگی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی میں سمجھتا تھا۔ اس دنیا میں مجھے ہمیشہ محسوس ہوا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اور اسی وجہ سے میرا دل سخت ہو چکا تھا، جسے ایک پرنسس نے اپنے جادو سے نرم اور محبت سے بھر دیا۔ شاہ آہستہ آہستہ نرم لہجے میں چشم کو دیکھ کر بولا۔ چشم توجہ سے شاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ چشم کو وہ اپنی طرح کا لگا، لیکن وہ اس کی طرح ڈرپوک نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتا تھا۔ وہ پورا اعتماد تھا، لیکن اندر سے ایک اکیلے بچے جیسا، جیسے دنیا نہ جانے کتنا بہادر سمجھتی تھی، پر وہ اندر سے خالی تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا سوچتی ہو، لیکن میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم بس مجھے سوچو، مجھ سے بے پناہ محبت کرو۔ میں بہت تڑپا ہوں بچپن سے محبت کے لیے، لیکن اب میری زندگی تمہارے آنے سے ایک بار پھر سے مکمل ہو گئی ہے۔ شاہ محبت بھرے لہجے میں چشم کو اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ تم کرو گی نا مجھ سے محبت لٹل پرنسس؟ چشم کی آنکھوں میں دیکھ کر شاہ نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ چشم نے فوراً نگاہ جھکا لی۔ بھلا شاہ کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے کہاں آسان تھا، اور پھر شاہ کا سوال پر دل کی مانتے ہوئے چشم نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا۔ چشم کا اقرار شاہ میں روح پھونک چکا تھا۔ شاہ خوشی سے چشم کو اٹھا کر گول گول گھومنے لگ گیا۔ چشم نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی اور مضبوطی سے شاہ کی شرٹ کو پکڑ لیا۔ I always love you my little princess، شاہ خوشی سے کہتا چشم کے رخسار چوم گیا، جس پر چشم سمٹ کر رہ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، چشم جلدی سے شاہ سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے چشم کو چھوڑ دیا۔ ہاں آئی تھنک مجھے بھی جانا چاہیے، ورنہ دل کا کیا بھروسہ کب بے ایمان ہو جائے، اور پھر تمہارے نانوں کو ایک اور بہانہ مل جائے گا مجھے ڈانٹنے کا۔ شاہ بالوں میں ہاتھ مارتا ہوا بولا، اور پھر چشم کو لٹا کر اچھے سے چادر اور کھڑکی کے پردے وغیرہ سیٹ کر کے گڈ نائٹ کہتا ماتھے پر بوسہ دیتا چلا گیا، جبکہ جاتے جاتے محبت جیسے جذبے سے انجان چشم کے ننھے دل میں محبت کی ایک چھوٹی کوپل کو بو گیا تھا۔ چشم کو بند آنکھوں میں بھی شاہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا، اور شاہ کا دعویٰ سچ ہونے لگا تھا کہ وہ اس پر زہر کی طرح چھا جائے گا۔ وہ سوتی جاگتی اٹھتی بیٹھتی ہر وقت بس شاہ کی باتوں اور اسے ہی سوچا کرے گی۔ گل کو تہجد کے وقت ہمیشہ روٹین کے مطابق جاگ جاتی تھی، تو ایک دم خیال آیا کہ وہ اب زرون کے گھر اس کے کمرے میں ہے۔ یہ سوچ کر گل شرمندہ ہوئی کہ نہ جانے زرون کیا سوچتا ہوگا کہ کیسی لڑکی ہے جو اس طرح انجان گھر میں پہلی رات آتے ہی سو گئی۔ لیکن پھر زرون کا سوچتے ہوئے گل نے بیڈ کی سائڈ پر دیکھا جہاں پر زرون نہیں تھا، پھر کمرے میں نگاہ دوڑائی جہاں زرون سمٹ کر صوفے پر پورا آنے کی کوشش میں سو رہا تھا، لیکن زرون کا بازو نیچے لٹک رہا تھا۔ شاید اسے اکیلے بیڈ پر سونے کی عادت تھی، سارے بیڈ پر پھیل کر تبھی چھوٹے سے صوفے پر پورا آنا بہت مشکل تھا۔ گل زرون کو صوفے پر دیکھ کر شرمندہ ہوئی اور پھر اٹھ کر زرون کے پاس آئی جو گدھے گھوڑے بیچ کر گہری نیند میں تھا۔ گل نے غور سے زرون کے چہرے کو دیکھا جہاں زرون کے بھورے بال ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی شیو، کھڑی ناک، سفید رنگ، خوبصورت نین نقش۔ گل کو وہ ایک بھرپور ہینڈسم مرد لگا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھ کر واش روم چلی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیتی باہر آئی اور جائے نماز تلاش کرنے لگ گئی۔ آخر زرون کی اسٹڈی ٹیبل کی سائڈ پر بنے دراز پر اسے مل گیا، اور پھر تہجد کی نماز ادا کرنے لگ گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار گل کے آنسو نکل آئے۔ ہمیشہ اس کی دعا کا مرکز چشم ہی ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ کس کے لیے دعا مانگتی؟
میں ایک گنہگار بندی ہوں، نہیں جانتی کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ بے شک معاف کرنا تیری خوبی ہے میرے مالک، لیکن میرا دل اتنا بھی بڑا نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سب کچھ بھلا دوں۔ گل سجدے میں دعا مانگتی روتی ہوئی بول رہی تھی۔ گل کے رونے کی آواز سے زرون کی آنکھ کھل گئی اور پھر اٹھ کر دیکھا تو اسٹڈی روم میں گل سجدے میں رو رہی تھی۔ زرون آہستہ آہستہ چلتا ہوا پاس آیا اور بیٹھ کر گل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گل نے سجدے سے اٹھ کر جلدی سے آنسو صاف کیے۔ کیوں اپنے قیمتی آنسو بہا رہی ہو؟ زرون نے گل کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، جس پر گل نے سر جھکا لیا۔ جو قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے وہ ہم انسان کبھی نہیں ٹال سکتے، اور جانتی ہو، اپنی تقدیر سے شکوہ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ زرون آہستہ آہستہ سمجھانے لگ گیا، آخر میں ہی کیوں؟ بچپن میں جب ہمیں ماما پاپا کی ضرورت تھی تب وہ چھن گئے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے میں نے دل پر پتھر رکھ کر لوگوں کی طنزیہ باتیں اور نظریں برداشت کی ہے۔ گل غصے سے پھٹ ہی تو گئی تھی۔ زرون نے بھی تو اسے بولنے دیا تاکہ وہ اپنا غصہ آج دل سے نکال ہی لے۔ تب شاہ سائی کو ہم بہنیں یاد تک نہیں آئی؟ اب جب ہم اس قابل تھی کہ سب کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں تو آ گئے۔ آخر کیسے معاف کر دوں میں، کیسے؟ گل روتی ہوئی زرون کی کالر پکڑ کر سوال کرنے لگی۔ زرون کو گل پر بہت ترس آ رہا تھا۔ کیا سب مشکلات ہم بہنوں کے لیے ہی ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں؟ گل روتی ہوئی بولی۔ زرون نے نرمی سے گل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور گل پھوٹ پھوٹ کر نہ جانے کتنے سالوں کے آنسو بہانے لگ گئی تھی، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں نکلے تھے کہ کہیں سب اسے کمزور نہ سمجھ لے، لیکن اندر سے تو وہ بہت کمزور تھی۔ دوسری طرف داجی اب مجھ معصوم پر تھوڑا نظر کرم کر دے۔ شاہ معصوم سی شکل بنا کر داجی کی گود میں سر رکھ کر بولا۔ شاہ سائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاہ چشم کے کمرے سے نکل کر سیدھا شاہ سائی کے پاس چلا گیا تھا تاکہ وہ گل کے بارے میں زیادہ نہ سوچے۔ آپ سن رہے ہیں نا، یا اب میں خود ہی بے شرم بن کر بولوں کہ میری دلہن کی رخصتی کر دے؟ شاہ داجی کو مسکراتا ہوا دیکھ کر بولا۔ شاہ کی بات پر داجی نے زوردار کہکہا لگایا۔ بے شرم تو خیر بن ہی چکے ہو بخت، اور کتنا بنو گے؟ شاہ سائی ہنس کر شاہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولے، جس پر شاہ کے چہرے پر بھی اسمائل آ گئی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، بے شرم ہوتا تو کب کا اپنی بیوی کو زبردستی اپنے کمرے میں لے جاتا۔ شاہ آنکھ دبا کر شاہ سائی سے بولا، جس پر شاہ سائی نے شاہ کے کان پکڑ لیے۔ ایک تو جب سے آپ کی نواسی آئی ہے آپ بالکل ہی نانو والا رول کر رہے ہیں، اور بھول گئے ہیں کہ آپ کا ایک عدد چھوٹا سا معصوم سا پیارا سا کیوٹ سا شرمیلا سا پوتا بھی ہے۔ شاہ معصوم شکل بنائے دہائی دیتا ہوا بولا۔ شاہ کی ایکٹنگ کمال کی تھی، جسے دیکھ کر شاہ سائی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ 6 فٹ سے اوپر قد ہے شاہ بخت، اور ابھی چھوٹا سا؟ یہ تو صاف صاف جھوٹ ہے۔ شاہ سائی لب دبا کر شاہ کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولے، لیکن ہوں تو آپ کے لیے ایک بچہ ہی نا، چاہے کتنا بھی بڑا ہو جاؤ۔ شاہ داجی کے ہاتھ پکڑ کر پیار سے بولا، میرا خیال ہے کہ رات کافی ہو چکی ہے، تمہارے یہ مکھن بھرے انداز مجھے بالکل بھی نہیں منا سکتے اس بار، اور میں اپنی مرضی سے چشم کے 18 ہونے کے بعد ہی رخصتی کا سوچوں گا، اس لیے یہ سب بیکار ہے۔ شاہ سائی ہنسی دبا کر اٹل فیصلہ سنا کر بولے، جس پر شاہ نے حیرت سے شاہ سائی کو دیکھا۔ آپ بدل گئے ہیں داجی، نہیں میرے داجی نہیں رہے، بلکہ ایک ولن بن گئے ہیں آپ، شاہ سیٹ شکل بنا کر بولا، جس پر شاہ سائی نے ہنسی روکی۔ تو شاہ بخت ہیرو صاحب اب جاؤ، صبح گل کے یہاں جائیں گے ہم، شاہ سائی نے شاہ کا ہمیشہ کی طرح ماتھا چومتے ہوئے کہا، اور شاہ بخت داجی کے دست بوسی کرتا گڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ داجی کی سوچ پھر سے گل کی جانب چل پڑی۔ گل کافی دیر یوں ہی زرون کے سینے سے لگی اپنے آنسو بہاتی رہی، اور زرون نے بھی چپ چاپ اسے رونے دیا تاکہ سارے دکھ درد آنسو بن کر بہہ نکلے۔ آخر دیر تک رونے کے بعد گل کو زرون کے پرفیوم کی خوشبو سے احساس ہوا کہ وہ زرون کے گلے لگی رو رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی گل کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی اور شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اب اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی بھی کیا پاگل تھی جو زرون کے اتنے قریب جا کر رو رہی تھی۔ زرون گل کے جھکے سر کو دیکھ کر لب دبا کر مسکراہٹ روک گیا اور مزے سے گل کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا، جہاں آنسو کے نشان واضح تھے، اور روئی روئی کالی آنکھیں گل کے خوبصورت چہرے کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، گل شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ کس بات کے لیے؟ زرون نے پوچھا۔ آپ کی شرٹ خراب کر دی، گل نے آہستہ سے زرون کی بھیگی شرٹ کی جانب اشارہ کر کے کہا۔
اس طرح اگر شرٹ خراب کرنے سے تم میرے پاس رہو تو مجھے روز روز شرٹ خراب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ زرون گہری اسمائل لیے گل کو دیکھ کر بولا، جس پر گل نے حیرت سے زرون کو دیکھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ کوئی بات نہیں، ایک شرٹ ہی تو تھی، کوئی بات نہیں، ایک شرٹ ہی تو تھی نا۔ گل کو حیران کن انداز میں دیکھتا پا کر زرون گڑبڑا کر بولا، جس پر گل کی ہنسی نکل گئی۔ زرون نے اس حسن کی دیوی کو پہلی بار یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا، تبھی مبہوت رہ گیا۔ سو بیوٹیفل، زرون کھویا ہوا بولا، جس پر جھجک کر گل نے لب دبا لیے اور زرون کی لو دیتی نظروں سے تھوڑا نروس بھی ہو گئی۔ وہ آئی تھنک مجھے جانا چاہیے، اب نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ زرون بالوں میں ہاتھ مارتا جلدی سے اٹھ کر بولا اور وہاں سے فوراً کھسک گیا۔ زرون کے جاتے ہی گل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ عجیب انسان ہے، گل نے زرون کے بارے میں کچھ سوچ کر کہا اور پھر اٹھ کر جائے نماز کو ٹھیک سے تہہ لگا کر ایک جانب رکھ کر بیٹھ گئی۔ زرون واش روم میں تھا، تبھی گل صوفے پر سے چادر اٹھا کر تہہ لگا کر رکھ رہی تھی اور باقی چیزیں بھی جو ادھر ادھر تھی۔ گل کو بذات خود بھی صفائی بہت پسند تھی، تبھی یہ سب کرنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، زرون شاور تلے کھڑا خود پر ملامت کرتا سوچ رہا تھا، لیکن اگر میں بات نہیں کروں گا تو مجھ پر یقین کیسے کرے گی؟ زرون نے جلدی سے خود کی سائڈ لی، لیکن پھر بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں گل اسے غلط نہ سمجھ لے۔ زرون باہر آیا تو سامنے ہی گل صوفے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ زرون خجل سا ہوا، مجھے قرآن پاک پڑھنا تھا، آپ بتا دیں کہاں رکھا ہے؟ گل نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ سن کر زرون نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ دراصل میں مسجد میں ہی پڑھ لیتا ہوں، جب کبھی دل کرے تو ماما کے کمرے میں ہوگا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی آپ کو لا دوں گا، زرون نرم لہجے میں کہتا ہوا بولا، جس پر گل سر ہلا کر رہ گئی اور باہر جانے لگی جب زرون نے بازو سے پکڑ کر روکا۔ گل نے زرون کو مڑ کر دیکھا، جبکہ گل کا ہاتھ ابھی بھی زرون کے ہاتھ میں ہی تھا۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن پھر بھی ایک اچھے دوست کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ خود کو نہ تکلیف دے اور نہ ہی خود سے جڑے سب رشتوں کو۔ اس طرح غصہ دل میں مزید بدگمانی ہی پیدا کرتا ہے اور اپنوں سے مزید دوری، اور کچھ بھی نہیں۔ باقی آپ کی ہی زندگی ہے اور بہتر فیصلہ آپ خود کر سکتی ہے۔ زرون آہستہ آہستہ گل کو سمجھاتا ہوا پھر آخر میں جھک کر گل کی پیشانی پر لب رکھتا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ گل حیرت کے سمندر میں کھڑی رہ گئی۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے۔ شاہ کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی چشم پر پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چشم ناشتہ نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ سائی نے ایک گھوری شاہ پر ڈالی، جس پر شاہ معصوم بن کر کندھے اچکا گیا۔ جسے میں تو معصوم، میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چشم بیٹا، آج آپ اینی کے ساتھ اپنے کالج جاؤ اور وہاں سے مائیگریشن کے سارے پیپر پورے کر کے آؤ، تاکہ پھر ہم تمہاری پڑھائی کے لیے اچھے کالج میں جاری کروا سکے، شاہ سائی نے چشم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر چشم کی آنکھوں کے سامنے سائرہ کا چہرہ آیا اور بے اختیار کپکپا گئی، جسے شاہ کی تیز نظروں نے دیکھ لیا۔ داجی، میں آج زیادہ مصروف نہیں ہوں، میں لے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، شاہ نے چشم کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا، جس پر شاہ سائی نے سخت نظر سے اسے دیکھا۔ وقت، اب ہر کام میں تمہاری منمانی نہیں چلنے والی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے بزنس کو دیکھو، جس کو کافی دنوں سے اس نے ریان کے ہاتھوں میں دیکھ کر بالکل ہی بھول چکا تھا۔ شاہ سائی نے شاہ کو یاد دلایا، جس کا شاہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر بھی داجی، میں اپنی لٹل پرنسس کو خود لے کر جاؤں گا جہاں بھی جانا ہوا، شاہ اپنی بات پر پکا تھا۔ اوکے لٹل پرنسس، دھیان رکھنا اپنا اور تیار رہنا، میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا، پھر ہم چلیں گے۔ شاہ چشم کے گال تھپتھپا کر محبت سے بولا، اللہ حافظ داجی۔ شاہ سائی کے ہاتھ چومتا شاہ اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شاہ سائی کے سامنے بھی شاہ بالکل لحاظ نہیں رکھتا تھا اور چشم بیچاری شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اینی، شاہ سائی نے اینی کو آواز دی۔ جی شاہ سائی، اینی نے جواب دیا۔ بچے، آپ چشم کے ساتھ جاؤ اور ان کا مائیگریشن کروا کر لے آؤ۔ اتنے دن سے شاہ نے بالکل بھی اس کی پڑھائی کو بھلا دیا ہے، جس سے کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ اب بہتر ہے کہ جلد ہی چشم پھر سے ریگولر جانا شروع کر دے۔ شاہ سائی اینی کو پوری بات سمجھانے لگ گئے تھے، پر نانو وہ چشم نے شاہ کی بات یاد کروانا چاہی۔ چشم، آپ اینی کے ساتھ جاؤ، ان نالائق کو میں خود دیکھ لوں گا، شاہ سائی نے چشم کو بے فکر ہونے کا کہا۔ شاہ سائی کی بات پر لب کچل کر چشم نے اینی کو دیکھا، جو مشکل سے ہنسی دبا کر کھڑی تھی، اور پھر شاہ سائی کے حکم کی وجہ سے اٹھ کر کمرے میں تیار ہونے چلی گئی، لیکن دل ہی دل میں شاہ کے غصے کا سوچ کر ڈر رہی تھی۔
چشم کمرے میں آئی تو سامنے کی سائڈ ٹیبل پر ایک نیا سیل فون پڑا ہوا تھا۔ چشم نے کمرے میں ہر طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی جہاں پر سیل کے نیچے ایک چٹ بھی پڑی تھی۔ چشم نے آہستہ آہستہ اٹھا کر دیکھا۔ "It's just for you, my little princess. I hope you like it. You will like it. Your Shah." چشم چٹ پر لکھا پڑھ کر آخر میں مسکرا دی اور شرم سے لال ہو گئی۔ شاہ کا انداز محبت ہمیشہ ہی بے باک رہا تھا، لیکن جب بھی وہ بولتا تو چشم کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور دل بغاوت کرتا کہ بس اسے ہی سنتی رہے۔ پھر سیل اٹھا کر دیکھا جو بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ پریشان تھی کہ شاہ کس وقت یہ اس کے کمرے میں رکھ کر گیا۔ لیکن پھر سوچنے لگی کہ شاہ سے کچھ نہیں امید کی جا سکتی ہے۔ چشم سیل کو اپنے بیگ میں رکھتی خود کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ آخر نانو کا حکم جو تھا، ورنہ دل تو اس کا بھی گھبرا رہا تھا اور سائرہ کا سامنا کرنا ہمیشہ کی طرح بھی مشکل تھا۔ شاہ نے آفس جاتے ہی ریان کو اپنے آفس آنے کا بولا، جو کہ فوراً حاضر ہو گیا۔ "کیا پروگریس ہے؟" چیئر کو گھما کر شاہ نے ریان سے پوچھا۔ "سب کچھ ہو چکا ہے باس۔ پاشا کے ٹھکانے کا 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ بس ایک بیڈ نیوز ہے." ریان شاہ کو بتانے لگا۔ "کیا؟ کتنی دفعہ بولا ہے ریان کی بات مکمل کیا کرو." شاہ دانت پیس کر ریان کو بولا، جو ہمیشہ آدھی بات کر کے شاہ کا ضبط آزمانے لگ جاتا تھا۔ "چشم کی ایک کالج فیلو ہے سائرہ، وہ پاشا کی ہی بندی ہے." ریان شاہ کا غصہ دیکھ کر بولا۔ "اور کچھ؟" شاہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسل کر بولا۔ "اور یہ کہ اینی آج چشم کو داجی کے کہنے پر کالج لے کر جا رہی ہے." ریان نے اطلاع دی، جو کچھ ٹائم پہلے ہی اسے اینی سے باتوں باتوں میں ملی تھی۔ یہ سن کر شاہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایک تو شاہزائی کہا تھا میں خود لے کر جاؤں گا، لیکن نہیں، ان کو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ شاہ غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے جلدی اپنی کیز اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا اور پیچھے ہی ریان بھی جلدی سے بھاگا کہ کہیں وہ غصے میں کچھ نہ کر دے۔ اینی چشم کو لے کر کالج آئی ہوئی تھی اور پرنسپل سے چشم کے مائیگریشن کی بات کر رہی تھی۔ چشم ڈری تھی اور بس سائرہ سے سامنا نہ ہو۔ اینی کو کال آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک طرف چلی گئی۔ چشم وہیں کھڑی تھی جب اس کا سیل فون بجا۔ چشم نے بیگ سے سیل نکالا جہاں پر ہبی لکھا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دم چشم شرم سے سرخ ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال پک کر لی۔ "کہاں ہو؟" شاہ نے غصے سے پوچھا۔ شاہ کا غصے میں بھرا لہجہ سن کر چشم کا ننھا سا دل کانپ اٹھا۔ "آئی سیڈ کہاں ہو تم؟" شاہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا غصے میں قابو پاتا ہوا بولا۔ "وہ کالج میں۔" چشم خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ڈرتے ڈرتے بولی۔ "کس کی اجازت سے؟" شاہ لب دبا کر بولا۔ چشم ڈر کے مارے سن تھی۔ "وہ نانو۔" چشم بھررائی آواز میں بولی۔ چشم کی نم آواز پر شاہ نے زور کا مکہ اسٹیئرنگ پر مارا۔ "ایک تو تم اور تمہارے نانو۔" شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر جاتا۔ اس سے پہلے کہ چشم کچھ کہتی، سامنے ہی سائرہ کسی کام سے جاتی نظر آئی۔ چشم نے گھبرا کر رخ پھیر لیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ سائرہ چشم کو دیکھ چکی تھی اور دل ہی دل میں 100 گالیاں دیتی اس کی طرف آئی، لیکن چشم وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ تبھی تیز تیز قدم اٹھائی جانے لگی، پر سائرہ نے بازو سے پکڑ کر راستہ روکا۔ "ارے کہاں چلی گئی تھی مس بلیک؟" سائرہ اوپر سے نیچے تک چشم کا جائزہ لیتی ہی کارت سے بولی۔ کسی اجنبی کی آواز پر شاہ نے کار اور تیز کر دی۔ چشم خاموش کھڑی تھی۔ "کہاں تھی اتنے دن سے ہاں؟" اوہ ہاں، سنا تھا کہ تم نے اپنی ان کالی اداؤں سے کسی امیر زادے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور سنا ہے کہ وہ بہت ہینڈسم بھی ہے۔ پر سائرہ پرسوچ انداز میں بولتی چشم کے گرد چکر لگانے لگی۔ "مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ تم واقعی ایک گری ہوئی لڑکی ہو۔ شکل تو تھی ہی نہیں، اب سیرت بھی ویسی۔" سائرہ چشم کو نفرت سے دیکھ کر بول رہی تھی۔ اتنی ذلت سے چشم رونے لگ گئی، جبکہ دوسری طرف شاہ جو کالز نہ کٹنے کی وجہ سے سب سن رہا تھا، سختی سے لب بھیج گیا اور غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ "ایک بات تو بتاؤ، یہ کون سی ادا دکھا کر تو نے چکر چلایا تھا؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔" سائرہ مکروہ ہنسی ہنس کر چشم کا مذاق بناتے ہوئے بولی۔ مجھے جانا ہے." چشم روتے روتے بولی، لیکن سائرہ نے بازو سے پکڑ کر ایک جانب کھینچ لیا جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ "اتنے دن بعد ملی ہے منحوس، تیری وجہ سے میری جان جا سکتی تھی، پر اب نہیں۔ اب تجھے میں پاشا کے حوالے کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی." سائرہ چشم کے منہ پر زبردستی ٹیپ لگاتے ہوئے بولی۔ چشم نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاہ آ جائے۔ اینی کا بھی
اینی کو بھی وہ بھول گئی تھی، بس یاد تھا تو شاہ کا، جو اس کا اصل محافظ تھا۔ شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ تیز گاڑی چلاتے ہوئے کتنی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، پر وہاں فکر کس کو تھی؟ چشم کا سیل شاید اب بند ہو گیا تھا، یا اس نے کال کٹ کر دی تھی؟ تبھی اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاہ نے اینی کو کال کی۔ کہاں ہو اور چشم کہاں ہے؟ شاہ غصے سے دہاڑا۔ مجھے کال آ گئی تھی، چشم تو میرے پاس ہی ہے۔ اینی ڈرتے ڈرتے بولی، چشم کو تلاش کرو، کہاں ہے وہ، ورنہ اپنی خیر منا لینا سب، اگر میری پرنسس کو کچھ بھی ہوا تو۔ شاہ غصے سے بولتا ہوا کال کٹ کر گیا۔ اینی سوکھے سانس لیے جلدی سے بھاگی جہاں چشم کو چھوڑ کر گئی تھی، لیکن وہاں چشم نہیں تھی۔ اب صحیح معنی میں اینی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور چشم کو تلاش کرنے لگ گئی۔ سائرہ نے چشم کو سر پر کچھ مار کر بے ہوش کر دیا تھا اور پھر جلدی سے پاشا کو فون کیا کہ وہ گاڑی بھیج کر اپنی چیز لے جائے، لیکن ڈر کے مارے پسینے بھی چھوٹ رہے تھے۔ شاہ کچھ پل میں کالج پہنچ چکا تھا اور آتے ہی سب کی دوڑ لگ گئی تھی۔ پرنسپل کو شاہ نے اچھا خاصا غصے میں بولا، جو ڈر کے مارے سب اسٹاف کو چشم کی تلاش کرنے پر بھگانے لگا۔ آپ کے کالج میں آپ کے سامنے سے ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور آپ کو اس بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں؟ حد ہے، اگر 10 منٹ تک مجھے میری چشم نہیں ملی تو یہاں پر موجود ہر شخص اپنی جان کی پرواہ کرے۔ شاہ غصے سے دہاڑتا ہوا بولا۔ شاہ کے غصے سے سب کے دل خوف سے بھر گئے تھے۔ اینی خود تلاش کر رہی تھی پر چشم مل نہیں رہی تھی، ملازم بھی تلاش کر رہے تھے، گل کو عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف بالکنی میں جا کر تازہ ہوا کھاتی پھر بھی سکون نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ اکثر ایسا تب ہوتا تھا جب چشم کسی مشکل میں ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی گل پریشان ہو گئی اور بے صبری سے زرون کا انتظار کرنے لگی۔ سائرہ کو کالج میں ہونے والی ہنگامی صورتحال کا علم ہو گیا تھا، لیکن ابھی پاشا کے آنے میں دیر تھی، تو وہ خاموشی سے چشم کو کالج کے اسٹور روم میں لے گئی، جہاں پر کبھی کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن دل ہی دل میں خوفزدہ بھی تھی۔ شاہ پاگلوں کی طرح پورے کالج میں بھاگ رہا تھا۔ کوئی اس کی حالت دیکھ لیتا تو پریشان ہوتا کہ کیا یہ وہی شاہ بخت مغل ہے، لیکن اس وقت وہ بس اپنی چشم کی تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن نہ جانے سائرہ نے اسے کہاں چھپا دیا تھا۔ شاہ کی حالت بن پانی مچھلی کی طرح ہو چکی تھی۔ دل و دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ اگر چشم کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے سانس لے پائے گا۔ اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی سوچنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سب چشم کو تلاش کر رہے تھے۔ شاہ خود کالج کا چپا چپا چھان رہا تھا، لیکن چشم تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لیکن وہ بھی شاہ بخت تھا، اپنے ارادوں اور بات کا پکا۔ کوئی بھی اس کالج سے باہر پاؤں نہیں رکھے گا جب تک مجھے میری پرنسس نہیں مل جاتی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ نے سب کو یہ بات بتا دی تھی، جس کی وجہ سے سب اپنے اپنے کلاس میں ہی تھے اور باقی کے لوگ چشم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسی ہی حالت ہوتی ہے جب ہمارا جان سے پیارا کوئی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، اور اس وقت کی تکلیف کو احساس صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر وہ لمحہ گزرا ہو۔ باقی لوگوں کے لیے یہ بس ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں۔ پاشا کتنا ٹائم ہے اور وہ اس کا عاشق پاگل ہوا پڑا ہے، سارا کالج بھاگ دوڑ کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ سارا دھیمی آواز میں کال کرتی ہوئی بولی۔ پاشا اس وقت مصروف ہے، تم تھوڑا انتظار کرو، ہمارا آدمی آتا ہی ہوگا، ایک آدمی نے سائرہ کو جواب دیا، جس پر سائرہ تب کر رہ گئی، لیکن وہ انتظار کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی آخر؟ اس لیے کھڑکی سے باہر کو دیکھا جہاں سب بھاگ رہے تھے، اور ایک سانس خارج کرتی واپس مڑی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چشم وہاں تھی ہی نہیں۔ اب صحیح معنی میں سائرہ کے طوطے اڑے تھے۔ وہ بھاگ کر وہاں آئی جہاں چشم کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن وہاں سے چشم غائب تھی۔ سائرہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگ گئی۔ یہ کالی منحوس لڑکی ہمیشہ میرے لیے مصیبت ہی بنتی رہی ہے، سائرہ غصے اور پریشانی سے بولی اور سارے کمرے میں تلاش کرنے لگ گئی۔ چشم کو سر میں گہرا درد محسوس ہوا اور سر پر ہاتھ رکھتی آہستہ آہستہ بند آنکھیں کھولی تو آس پاس انجان جگہ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ذہن میں کچھ یاد نہیں آیا کہ وہ کب اور کیسے یہاں آئی۔ آخر کچھ دیر بعد دماغ پر زور دیا تو اتنا یاد آیا کہ وہ اینی کے ساتھ آئی تھی کالج، اور اس کے بعد سائرہ اور اس سے ہوئی باتیں، اور پھر سائرہ زبردستی اس کو ایک طرف لے گئی تھی، پھر کچھ سر میں لگا تھا اور اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ابھی یہ سب سوچ رہی تھی کہ اسے ایک آواز سنائی دی، جلدی کرو، جو بھی کرنا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، سائرہ نے کال پر کسی کو کہا تھا۔ یہ سن کر چشم حیرت اور پریشانی سے وہیں لیٹی سائرہ کو دیکھنے لگ گئی تھی، کیونکہ سائرہ کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ چشم کو نہیں دیکھ سکی تھی۔
چشم نے دماغ چلایا اور جلدی سے خود کو گھسیٹ کر ایک ٹیبل کی طرف لے گئی جہاں پر کافی کباڑ پڑا ہوا تھا اور کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہاں کسی کی موجودگی کا علم بھی آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ چشم نے ڈر اور خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی سائرہ کو دیکھا جو اب کال ختم کر کے مڑی، لیکن وہاں چشم کو نہ پا کر کچھ بولی اور پھر پریشانی سے کمرے میں تلاش کرنے لگ گئی۔ چشم منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اپنی رونے کی آواز کو بند کیے ہوئے تھی۔ آپیا، نانو، شاہ جی، پلیز کوئی تو آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چشم دل ہی دل میں سب کو پکار رہی تھی۔ سائرہ کمرے میں ہر جگہ چشم کو گالیاں دیتی تلاش کر رہی تھی۔ آخری سائڈ چشم جہاں پر چھپی تھی وہ رہ گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس جانب قدم بڑھا رہی تھی اور چشم خوف اور ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ زرون جیسے ہی گھر آیا تو گل کو سامنے ہی بے چینی سے انتظار کرتا دیکھ کر پریشان ہو اٹھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ زرون گل کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مجھے چشم کی طرف سے پریشانی ہو رہی ہے، آپ پلیز شاہزائی کو کال کر کے پوچھیں۔ گل ہاتھ مسل کر اپنا مسئلہ بتانے لگی تھی۔ اوکے میں کرتا ہوں پتا، تم پریشان نہ ہو، زرون ہلکا مسکرا کر بولا اور پھر شاہزائی کو کال کرنے لگ گیا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم شاہزائی، میں زرون بات کر رہا ہوں، زرون گل کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ ہاں بچے کیسے ہو، اور ہماری گل بیٹی کیسی ہے، شاہزائی خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اللہ کا کرم ہے شاہزائی اور آپ کی دعا، زرون خوش مزاجی سے بولا۔ جیتے رہو، سدا خوش رہو، شاہزائی نے دعائیں دی۔ شاہزائی باقی گھر میں سب کیسے ہیں، چشم اور شاہ، زرون نے باتوں میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، شاہ تو آفس گیا ہے اور چشم بیٹی کالج گئی ہے اینی کے ساتھ تاکہ اپنا مائگریشن کروا لے، پھر کسی اچھے کالج میں ہم اس کا داخلہ کروا لیں گے۔ پڑھائی کا کافی نقصان ہو گیا ہے، شاہزائی نے بتایا، جسے سن کر زرون اور گل کو تسلی ہوئی۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے زرون نے کال کٹ کر دی۔ اب تسلی ہو گئی؟ گل آپ بھی نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چشم شاہ کی ذمہ داری میں ہے اور اب مجھے اس پر بھروسہ ہے کہ وہ چشم کا ہم سب سے بہتر اور ٹھیک سے خیال رکھ سکتا ہے۔ زرون گل کو اپنے ساتھ بٹھا کر ہاتھ تھام کر محبت سے سمجھانے لگ گیا۔ پر مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی بڑی مشکل میں ہے؟ گل کو ابھی بھی تسلی نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا گلاب کا، چلے اٹھے، زرون ہاتھ پکڑ کر اٹھتا ہوا بولا۔ کہاں؟ گل نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں دور، میرا مطلب ہے کہ آپ تیار ہو جائے، پھر ہم چشم کے کالج چلتے ہیں، وہاں آپ چشم کو ٹھیک سلامت دیکھ کر دل کی تسلی کر لینا۔ زرون جلدی سے اپنی پھسلتی زبان پر قابو پا کر بولا، جس پر گل ہلکی سی مسکراہٹ لیے سر ہلا کر تیار ہونے چلی گئی، لیکن زرون نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہا کرے، اچھی لگتی ہے، زرون محبت سے گل کے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ زرون کی تپش بھری نگاہ اور باتیں سن کر گل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے، گل اپنے ہاتھ کو زرون کی قید میں دیکھ کر زرون سے بولی، جسے سن کر زرون سٹپٹا کر ہاتھ چھوڑ گیا اور گل مشکل سے اپنی ہنسی دبا کر تیار ہونے چلی گئی اور زرون بالوں میں ہاتھ مارتا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا شاہ اپنی چشم کو ڈھونڈ پائے گا، اب اس کے آگے کیا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔